الحمدللہ، یہاں سے ہمارے تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 61 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرے تو اس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے، یعنی اگر ہر جرم کی سزا اسی وقت ہو جائے، اگر اللہ حلیم نہ ہو، حکمت و مصلحت کے ساتھ کام نہ لے تو ہر انسان اپنی نافرمانیوں کے تحت اسی وقت فوراً پکڑ میں آ جاتا۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا خاص انعام کیا ہمارے اوپر کہ گناہ کرتے جاؤ اور معافی مانگتے جاؤ، توبہ کرتے جاؤ، پھر میں معاف کر دوں گا، لیکن وہ ایک مقرر وقت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ پھر جب ان کا وقت مقرر آ پہنچتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی آگے آ چکی ہوگی جب وہ ڈھیل نہیں دیے جائیں گے، پھر ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اور وہ اللہ کے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جس سے خود کراہت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، بلا شبہ یقیناً ان کے لیے آگ ہے، اور بے شک وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔ اللہ کی قسم، البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما کر دیے، چنانچہ آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان وہ چیز واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ ایمان لانے والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے البتہ نشانی ہے جو سنتے ہیں، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت یعنی غور و فکر کا سامان ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور لہو کے بیچ سے خالص دودھ، پینے والوں کے لیے آسانی سے حلق میں اتر جانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ دودھ کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ کوئی دودھ کو ناپسند کرے یا اس کا انکار کرے۔ اور کھجوروں اور انگور کے کچھ پھل وہ ہیں جس سے تم نشاور شراب اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا تو پہاڑوں میں گھر چھتے بنا، اور درختوں میں اور ان میں جو لوگ چھپر بناتے ہیں۔ آیت تب نازل ہوئی تھی یہ والی جبکہ شراب حرام تھی، اس لیے حلال چیزوں کے ساتھ اس کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ اس کے بعد جو ہے وہ رزق حسنہ ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شراب رزق حسین نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ صورت مکی ہے جس میں شراب کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار ہے، پھر مدنی صورتوں میں بتدریج اس کی حرمت نازل ہو گئی تھی، اور شہد کی مکھی کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اسے اللہ وحی کرتا ہے۔ وحی سے مراد الہام اور وہ سمجھ بوجھ ہے جو اللہ تعالی نے اپنی طبعی ضروریات کی تکمیل کے لیے حیوانات کو بھی عطا کی ہے۔ کیا تو پہاڑوں میں گھر چھتے بنا اور درختوں میں اور ان میں جو لوگ وہ چھپر بناتے ہیں، یہ اللہ نے مکھی کو حکم دیا تھا، وہ چھتے بناتی ہے، اسی طرح لوگ اپنے لیے چھپر بناتے ہیں، اس کو دیکھ کر ایک عبرت ہی ہے، یہ بھی ہمارے لیے غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مکھی کو بھی اتنی عقل فہم عطا فرمائی ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے کھا رس چوس، پھر اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر چل، ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا مشروب یعنی شہد نکلتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں وفات دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ علم کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات علیم قدیر بیان کی جا رہی ہیں، اور اللہ نے رزق میں تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ پھر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق ان لوگوں کی طرف نہیں لوٹانے والے جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں یعنی غلام ہیں کہ وہ اس رزق میں برابر ہوں، کیا پھر وہ اللہ کی نعمتوں ہی کے منکر ہیں؟
اور اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائی ہیں اور اسی نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کیا پھر وہ باطل ایمان پر لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جنہیں آسمانوں اور زمین میں سے ان کے لیے کسی رزق کا کوئی اختیار نہیں اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتے ہیں۔ چنانچہ تم اللہ کے لیے مثالیں ایسی نہ بیان کرو، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مثال بیان کی ایک غلام مملوک کی جو چیز پر قدرت نہیں رکھتے، کسی بھی قسم کی کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتے، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا، چنانچہ وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ تمام حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ وہ ان کے اکثر لوگ یہ حقیقت بھی نہیں جانتے۔ اور اللہ نے دو شخصوں کی ایک اور مثال بیان کی ہے، ایک اور مثال یہ جس سے مزید وضاحت ہے کہ وہ لوگ کون تھے۔ ان میں سے ایک گونگا اور بہرا ہے اور وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، جبکہ وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے، جہاں کہیں بھی وہ اسے بھیجے وہ کوئی خیر اور بھلائی نہیں لاتا۔ کیا وہ شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کا غیب ہے۔ یہاں پھر نفی شرک کی جا رہی ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور وہ بے شمار ہے، ان کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کوئی اور اس میں شریک نہیں۔ یا آسمان و زمین کے غیب سے مراد قیامت کا علم ہے کہ اس کے سوا، اس علم کا اللہ کے سوا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ اسی لیے عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے، نہ کہ وہ بت ہیں یا زندہ فوت شدہ اشخاص ہیں جن کو کسی چیز کا علم ہی نہیں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں نفی شرک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا غیب دان نہیں ہے، نہ کوئی مددگار ہے اور نہ ہی حاجت روا ہے سوائے اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ، پیچھے کہتی ہے الحمدللہ۔ اور قیامت کا معاملہ تو بس آنکھ جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی قریب تر ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ علم نہیں رکھتے تھے، اور اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ پھر وہی تین اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، جسم کے حصوں میں سے تین وہ حصے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کلام زیادہ جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ اس میں آنکھوں سے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہماری مزید قربت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کانوں سے ہم اللہ تعالیٰ کا علم سنتے ہیں، وہ ہمارے دل پر اثر کرتا ہے، اور دل کا ذکر اس لیے کہ جس دل میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہے پھر وہ گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا، اور وہ جنت کی طرف رغبت نہیں دلاتا تاکہ تم تشکرون، شکر کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ وہ آسمانی فضا میں مسخر تابع فرمان ہے، اللہ کے سوا انہیں فضا میں کوئی تھام نہیں سکتا، نہ کوئی تھام رہا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے البتہ نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر جائے سکونت بنائے، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر خیمے بنائے جنہیں تم ہلکا سمجھتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن، اور ان بھیڑیوں کی اون سے اور ان اونٹوں کی پشم سے اور ان بکریوں کے بالوں سے گھریلو اثاثے اور ایک مدت تک کے برتنے کی چیزیں بنائیں۔ یعنی ہم کارپیٹ، قالین وغیرہ انہی چیزوں سے بناتے ہیں، چادریں ہو گئی، بیڈ شیٹیں ہو گئی، کپڑا ہو گیا، لباس، پرس وغیرہ، یہ سب کچھ انہی کے چمڑوں سے اور انہی کے ریشم وغیرہ سے بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری نعمتوں کا بھی ذکر کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہی تمہیں یہ سب کرنے کو سکھایا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ، پھر ایک اور نعمت کا ذکر، اور اللہ نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں سے تمہارے لیے سائے بنائے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کے مقام یعنی غار بنائے، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کرتے ذرا بکتر جو تمہاری لڑائی میں تمہیں بچاتے ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے تاکہ تم متی ہو جاؤ، تاکہ تم مسلم ہو جاؤ۔ اب ہمیں پتہ چلا مسلمان کا معنی کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا، اللہ کا اطاعت گزار، اللہ کا فرما بردار. کیونکہ جتنی بھی زندگی کی نعمتیں ہم ادھر ادھر دیکھیں، جس کے بارے میں ہمیں آج سبحانہ تعالیٰ دیکھ لیجیے، اس پارے کے بیچ میں ہمیں کتنی ساری نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور یہ ساری نعمتیں دینے کا مقصد کیا اللہ کا؟ یہ نہیں کہ نعمتوں کے ہو جاؤ، بلکہ نعمتیں دینے والے رب کے ہو جاؤ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں میں سے ہر قسم کی دنیاوی اشیاء کی محبت کو نکال کے فقط اپنی ذات کی محبت ڈال دے، اور ہم اسی طرح ہر چیز کے جو جتنا بھی استعمال ہو وہ شکر گزاری کریں، اپنے رب کی محبت میں اس کو جتنا ہو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، چاہے وہ ہمارا مال ہے، جان ہے، اعمال ہے، اولاد ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پھر اگر وہ پھریں تو آپ کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے. وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں. اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کریں گے، یعنی ہر امت پر اس امت کا پیغمبر گواہی دے گا اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. اس کی وضاحت کے لیے پیچھے بھی یہ سورۃ نساء میں بھی ذکر آ چکا ہے. ان کافروں کو عذر پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی، کوئی عذر یا حجت نہیں ہوگی، نہ اس سے کفر سے رجوع کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا، کیونکہ اس کی ضرورت بھی اس وقت پیش آتی ہے جب کسی کی کوئی گنجائش ہو. اب یہاں تک ہمیں کفر و شرک کے بارے میں تاکید کی جا رہی ہے، تمام نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور پھر آگے وہی بات واضح کر رہے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ. اور یاد کرو جس دن ہر امت کے ساتھ ایک گواہ یعنی اس کا پیغمبر آئے گا، پھر جنہوں نے کفر کیا انہیں اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ ہی کا مطالبہ کیا جائے گا. اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو ان سے عذاب بھی تخفیف نہ کی جائے گی اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی. اور جن لوگوں نے شرک کیا جب وہ اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے. تب وہ شریک ان کی بات ان کی طرف ان کے بارے میں پھینک ماریں گے اور کہیں گے بلا شبہ تم تو یقیناً جھوٹے ہو. اور اس دن وہ اللہ کے حضور میں اپنی فرما برداری عاجزی پیش کریں گے اور ان سے وہ سب کچھ گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ کرتے تھے. جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، زدناہم عذابا، ہم انہیں عذاب پر عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑے کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں پہلے وہ تمام کے تمام جو ہیں جنت میں اپنی امتوں پر گواہی دیں گے، اور پھر ان تمام کے اوپر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر بھیجا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت اجابت کے لوگ انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں، انہوں نے یقیناً تیرا پیغام پہنچا دیا. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. الکتاب سے مراد یہاں پر لی گئی ہے کہ اللہ کی کتاب. نبی کی تشریحات یعنی احادیث مبارکہ بھی، اپنی احادیث کو بھی اللہ کے رسول نے کتاب اللہ قرار دیا ہے، جیسا کہ قصہ اسیف وغیرہ میں گزر چکا ہے صحیح بخاری میں. اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی یہ کتاب نازل کی ہے جو مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہاں تک ہمارا تیسرا رکوع جو ہے آیت نمبر 89 تک کمپلیٹ ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر.